अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। तो आज बात होगी जी समीना और बिलाल की कंजूसी पर। समीना और बिलाल को बहुत ज़्यादा जी चंद लोग, ठीक है, चंद लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भई बड़े सस्ते और बेकार से गिफ्ट्स लाए हैं। वैसे तो इस वीडियो पे मैंने कल वीडियो बना दी थी इस कंटेंट के ऊपर, ठीक है, अपना मैंने रद्द अमल दे दिया था और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर बात नहीं करना चाहती थी कि गिफ्ट सस्ते हैं, महँगे हैं, क्योंकि मैंने कल ही इस बात की वजाहत दे दी थी कि बाहर ममालिक से बैग्स भर के लाना परदेशियों के ऊपर एक जुल्म है, ठीक है। तो अगर आपने गिफ्ट्स देने भी होते हैं तो पाकिस्तान में भी सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाती है। आप आएँ और यहीं से अपने प्यारों को गिफ्ट्स खरीद के दें, अगर अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है तो। दूसरा ये कि भई बाहर से आने वालों ने तो पूरे ख़ानदान के लिए जो है ना गिफ्ट्स उठा के लाने होते हैं और वो पूरे का पूरा बोझ, बल्कि मेरी एक फॉलोवर ने ये कमेंट भी किया कि सारे का सारा बोझ उन एक जो वो फैमिली आ रही होती है, पूरे ख़ानदान का उनके ऊपर जो होता है ना प्रेशर होता है कि भई किसके लिए क्या गिफ्ट आ रहा है, तो वो उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए अकेले शॉपिंग करनी होती है। जबकि जो सामने से उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं ना, तो वो तो हर कोई अपनी-अपनी तरफ से देता है, तो वो एक बंदे पे बोझ नहीं बनता। तो ये पॉइंट बड़ा अहम था। मुझे बहुत दुख हुआ जिन लोगों ने ये बात की कि भई सस्ते थे गिफ्ट्स, बेकार से थे, ये था वो था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर आप इनकी जगह होते तो आप कितने महंगे को गिफ्ट लाते, ज़रा मैं इनसे पूछूं तो सही जिन्होंने ये बात की है। इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ जी, और ये समीना और बिलाल के हक में वीडियो बना रही हूँ आज मैं। वैसे तो मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं किसी की फेवर में वीडियो बना रही हूँ और ना ही मैं बनाती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो मुझे दिखाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव जो मुझे नज़र आता है मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन मेरे ये अल्फाज आपने कभी आज तक नहीं सुने होंगे कि मैं उनके हक में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ये इनके हक में नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि मैं कोई समीना या बिलाल की फेवर में बना रही हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानी जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आते हैं बेचारे चंद दिनों के लिए और अपनी फैमिली को खुश करने के लिए और अपने पूरी बरादरी को खुश करने के लिए वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, लेकिन उनको उनके गिफ्ट्स को कोई मतलब कि कुछ लोग हकारत से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं सस्ते लाए हैं, कुछ लोगों को पसंद आ जाते हैं, कुछ लोग वो गिफ्ट वसूल करके फिर साइड पे हो जाते हैं, उनको पूछते भी नहीं हैं। मतलब कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ किस्म का जो है ना उनके साथ बिहेवियर होता है, तो जिससे वो परदेसी बड़े हर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे परदेसियों के लिए वीडियो है, इस पे भले व्यूज़ आएँ या ना आएँ, लेकिन मेरे एक दिल की बात थी जो मैंने आपसे कहनी थी, मेरी एक आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो अल्लाह करे ये मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। इस पे बात करते हैं। और एक बात बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी, आशा जी के लिए मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ। कल आशा जी ने अपनी एक इंस्टा पे जिस तरह के से वो रील्स लगाती हैं या पोस्ट शेयर करती हैं, उसमें उन्होंने अपनी एक आईने के सामने खड़े होके वो अपना एक लुक दिखा रही थी, ठीक है, लुक लुक अपना दिखा रही थी। तो ये जो लुक है ना, अपना लुक दिखाते हुए ये भूल गई जो उन्होंने इसके पीछे सॉन्ग लगाया ना, ये बनती हैं अपनी तरफ से यंग लेडी, ये बनती हैं अपनी तरफ से न्यू जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कि भाई मैं न्यू जनरेशन की ये जो अब पीढ़ी चल रही है इनकी तरह हूँ, ठीक है। मैं कोई दकियानूसी औरत नहीं हूँ। तो खुद को ये साबित करने के लिए उन्होंने कल एक सॉन्ग लगाया। बहुत अफ़सोस हुआ मुझे, बड़ा मेरा दिल दुखा कि आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि आप एक मुस्लिम खातून हैं और आपको ये हरकत ज़ेब नहीं देती, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने रब की ही जो है ना खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अब मैं क्या ही बताऊँ, खैर मैं आगे चल के बताती हूँ कि इन्होंने क्या वो सॉन्ग में क्या था जो मुझे बुरा लगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर बंदे को पता होता है जब वो आ रहा होता है ना पाकिस्तान, तो उनको पता होता है कि
میری فیملی میں کتنے لوگ ہیں، کس کو کیا چاہیے، کس کو کون سی چیز پسند ہے، تو وہ اس حساب سے اپنی فیملی کے لیے گفٹس خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر خاتون ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنی فیملی کے لیے یعنی کہ مائکے والوں کے لیے، اور اسی طرح جو مرد ہیں وہ اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے گفٹس پسند کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز، کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے گفٹس آئیں، کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے آئیں، کچھ کو پرفیومز پسند ہوتے ہیں، کچھ کو ویسٹرن ڈریس پسند ہوتے ہیں عائشہ خاتون کی طرح، کچھ کو میک اپ پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوز بڑے پسند ہوتے ہیں. تو اس حساب سے شاپنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بلال کو سب پتہ تھا کیونکہ وہ شروع سے اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ میں اور جتنی بھی ان کی بہن کی جو بھی ضروریات زندگی تھی وہ آج تک بلال ہی پوری کرتا رہا، کچھ سال پہلے تک، مطلب 2-3 سال پہلے تک. تو بلال کو سب پتہ ہے کہ ان کی بہنوں کو کیا پسند ہے، کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ اپنے فیملی کے لیے اس نے شاپنگ کی، ٹھیک ہے. پھر یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ شاپنگ کا بڑا رولا ڈالا گیا، بڑا کانٹینٹ بنایا گیا، لیکن شاپنگ کے دوران بلال کی کنجوسی بھی صاف نظر آئی. لیکن اب وہ بھی کیا کرے، اب وہ اکیلا بندہ، اس کے 2 بچے ہیں. باہر کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے دوسری کنٹریز میں کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کوئی درختوں پہ نہیں پیسے اگرے ہوتے کہ سارے بس اتاری جاؤ اور لگائی جاؤ، وہاں پہ بھی محنت ہوتی ہے. تو باہر لوگ زندگی اپنا ملک، اپنا دیش چھوڑ کے پردیس کی زندگی کیوں جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنا لیں. تو اب اگر عیاشیوں پہ لگ جائیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں نہ پھیلائیں ہیں، دوسروں کے لال ماتھے دیکھ کے اپنے پھوڑنے لگ جائیں، تو پھر جس مقصد کے لیے وہ اپنا پردیس کاٹ رہے ہیں وہ تو پورا نہ ہوگا نا. تو اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا وہ ایکسپینسو گفٹس نہیں لا سکتے تھے، لیکن دیکھیں اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں اپنی ایک حد جو ہے نا اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا اپنا چھلانگ لگانی چاہیے. تو بہرحال بلال کو پتہ تھا اس کی بہنوں کو، ماں کو جو چاہیے، وہ سادہ سی، ان کی والدہ کو کیا سادہ عورت ہیں، کسی نے کہا بھئی فضول سی جرسی لا کے دے دی، یہ لا کے دے دیا، وہ لا کے دے دیا. تو میرے خیال میں تو ٹھیک تھی، اچھی تھی، ایک موسم کے حساب سے ایک چیز ان کو ضرورت تھی جو ان کو مل گئی، بڑی اچھی بات ہے. تو ہاں میں کیا کہہ رہی تھی، اب وہ سارے پیسے گفٹس پہ لگا دیتا نہیں نا، اس کے آنے جانے کی ٹکٹس، اور پھر اس نے پاکستان جتنے دن رہنا ہے وہ سارا خرچہ اس نے کرنا ہے. تو ہر ایک چیز کو آپ شامل کریں نا، صرف یہ تو نہ دیکھیں کہ وہ گفٹس جو ہے ہلکے ہلکے لایا. مجھے بھی میری بہنوں نے کہا کہ سسٹر آپ بڑی سیدھی سی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنے اچھے گفٹ نہیں ہیں. جی دیکھیں میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، میں یہ بات، کیونکہ ہم بھی پردیس میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی گفٹس لے کے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے گفٹس جو ہے نا صرف بس ہم دکھاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جی اچھا آ گئے، بس پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کچھ دے کے آئے ہیں یا کسی کے لیے کچھ لے کے گئے تھے. بس پھر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی یا بولا نہیں جاتا کہ بڑی اچھی چیز تھی، بڑی ہمیں، مطلب کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو زبردستی گفٹ دیتے ہیں، ان کے موڈ پھر بھی بنے رہتے ہیں، وہ پھر بھی ایسے ظاہر کراتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں الٹا وہ ہم پہ ہی احسان کر رہے ہیں گفٹس لے کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں نا، پردیسیوں کے دل مت توڑیں ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں. اور باقی جی جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے تو وہ تو اپنے خاندان کو بہت دیتے ہیں، نہ صرف ایکسپینسو گفٹس دیتے ہیں بلکہ ان کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے کہ وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے جی. تو مریم جو ہے نا انہوں نے بڑی گندی حرکت کی. آپ اندازہ لگا لیں پھر کہ یہ کس طرح کی ہوں گی ساری. یہ جو 2 بہنیں اب اتنی تھوڑی سی ڈیسنٹ آپ کو لگتی ہیں نا، خاص طور پہ یہ بڑی جو ہیں عائشہ خاتون، تو یہ سب کچھ وہ خود بتاتی ہیں کہ ہمیں بلال نے ہی سکھایا ہے، ہم نے سب کچھ بلال سے ہی سیکھا ہے. لیکن مریم کیونکہ شادی شدہ تھیں، مریم نے اتنا ٹائم نہیں گزارا بلال کے ساتھ میڈیا پہ آنے کے، خاص طور پہ میڈیا کے آنے کے بعد. تو ان کا تھوڑا سا ایک الگ ہی سٹائل ہے مریم جو ہے نا وہ. تو بڑی بیہودہ حرکت ویسے مریم نے کی ہے، اب میں کیا ہی کہوں، بہت چلاکو ماسی ہے، بہت چلاکو ماسی ہے. تو کل میں نے کہا تھا کہ آنٹی جی جو ہے نا وہ مجھے مطلب خوش نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ
سمینہ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ان کا چہیتا بیٹا ہے نا، تو چہیتے بیٹے کی بیوی جو ہے نا ہمیشہ آنکھوں میں چبھتی ہے۔ تو میری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے نہیں وہ ہمیں خوش نظر آ رہی ہیں، تو چلیں اچھی بات ہے، اگر وہ واقعی میں خوش ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو خود اپنی ویڈیوز میں یہ کہتی تھی کہ وہ آئیں اور اپنی ماں کو تھوڑا سا سکون جو ہے وہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آنٹی جی سکون میں ہیں، خوش ہیں، تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال جی، اب عائشہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک عائشہ کے لیے ویڈیو بنائی تھی، لمبی زبان نے پھنسا دیا، وہ آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے تو وہ بھی دیکھیں، وہ بہت ہی اہم اور خاص جو ہے نا ٹاپک تھا۔ اب جی بات کر لیتے ہیں کہ عائشہ نے کیا سانگ لگایا۔ اب یہ میری ویڈیو آج کی ایک اہم ترین ویڈیو ہے، اس میں بھلے کوئی چٹ پٹا مسالہ نہ ہو، لیکن یہ ایک اچھا میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ امید ہے یہ میسج میرا آپ کو پسند آیا ہوگا کہ پردیسیوں کی جانوں پہ ظلم مت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، چلیں وہاں سے ایک بندے پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے، یہاں سے تو چلیں آپ لوگوں نے مل بانٹ کے تحفے دینے ہوتے ہیں، تو کسی ایک پہ بوجھ نہیں بنتا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ اب جی بات کر لیتے ہیں کہ عائشہ نے کیا کیا، کہ اس کے پیچھے ایک سانگ ہے جو میں نے زندگی میں پہلی بار سنا، اور وہ ورڈنگ جو ہے میں نے پہلی بار زندگی میں سنی، جس میں وہ کہہ رہی تھی تم نے کہا تھا تم سب سے جدا ہو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی کچھ سنا، میں بھول جاتی ہوں۔ تم نے کہا تھا میں سب سے جدا ہوں، خدا کی قسم میں ہی خدا ہوں۔ جی تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ کیا کہا اس نے، کہ تم نے کہا تھا میں سب سے جدا ہوں، خدا کی قسم میں ہی خدا ہوں۔ تو یقین کریں مجھے اتنا کو دکھ ہوا کہ بھئی تمہیں اتنا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کس طرح کے مطلب کہ الفاظ ہیں۔ ایز اے مسلم میں تو اس کو کفریہ کلمات ہی کہوں گی، تو بڑا مجھے عجیب لگا، اور شاید بعد میں اس نے وہ ہٹا دیا، شاید کسی نے اس کو سمجھایا ہو، کسی نے بولا ہو کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جو تم نے لگائی ہے، تو اس نے ہٹا دی۔ تو پلیز اس طرح کے کوئی سانگز میں لیرکس ہوتے ہیں نا، ان کو سننے سے نا پرہیز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک دور جو چل رہا ہے نا، ایک فتنے کا دور ہے، اور اس پہ ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے جی، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔